أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم پیران پہ دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 23ویں مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، ان کی چمک قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا اور ذکر الہی کی مجالس میں حاضر ہونا ہے۔ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا تدارک کر لیا تو بہتر، ورنہ زنگ آلودگی کے بعد سیاہی آ جاتی ہے۔ نور ربانی سے دور ہو کر دنیا سے محبت اور دنیا کا مال بغیر کسی پرہیز کے جمع کرتا ہے۔ اس بد پرہیزی سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی محبت جگہ کر لے اس کا تقوی جاتا رہتا ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی آنکھوں کی شرم جاتی رہتی ہے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو، اور جو دوا آپ نے تجویز فرمائی ہے اس سے دلوں کے زنگار دور کر کے دلوں کو چمکاؤ۔ اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے اور اس کے تدارک کے لیے طبیب نے جو دوا تجویز کی ہو، جب تک اس دوا کو استعمال نہ کرے گا اس کی زندگی خوشگوار نہ ہوگی۔ اپنی خلوت اور محفل میں اللہ کی طرف نگاہ رکھو، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو گویا کہ تم اس کو دیکھتے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ جو شخص اللہ کو دل سے یاد کرتا ہے در حقیقت وہی ذاکر ہے، جو دل سے یاد نہ کرے وہ ذاکر نہیں ہے۔ زبان دل کے تابع اور اس کی خدمت گزار ہے۔ ہمیشہ وعظ سنتے رہا کرو، کیونکہ جب دل وعظ سے غائب ہو جاتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ سب حالتوں میں امر الہی کی تعظیم کرے۔ بعض اہل اللہ نے ارشاد فرمایا، ساری بھلائی دو کلموں میں ہے، اللہ کے حکم کی تعظیم، مخلوق الہی پر شفقت۔ باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا، ارحم حتی ارحمک انی رحیم من رحم رحمتہ وادخلتہ جنتی فیا طوبی للرحماء۔ تو دوسروں پر رحم کرتا کہ میں تجھ پر رحم کروں، کیونکہ میں رحیم ہوں۔ جو شخص رحم کرے اس پر رحم کرتا ہوں اور اپنی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ رحم کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تمہاری عمر تو ان باتوں میں ضائع ہوئی، انہوں نے یہ کھایا اور ہم نے یہ کھایا، انہوں نے یہ پیا اور ہم نے یہ پیا، انہوں نے یہ پہنا اور ہم نے یہ پہنا، انہوں نے یہ جمع کیا ہم نے یہ جمع کیا۔ جو شخص فلاح اور نجات کا طالب ہے اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو خواہشوں اور حرام اور شک شبے والی چیزوں سے روکے اور صبر کرے، امر الہی کو ادا کرنے پر اور نہیں سے رکنے پر صبر کر کے تقدیر الہی کی موافقت کرے۔ اولیاء اللہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کیا، اس سے دور رہ کر نہیں، اسی کے لیے اور اسی کے بارے میں صبر کیا تاکہ اسی کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے اسی کو طلب کیا تاکہ اس کا قرب حاصل ہو۔ وہ اپنے نفسوں اور حرصوں اور خواہشوں اور عادتوں کے گھروں سے نکل گئے اور شریعت کو ساتھ لے کر اپنے رب کی طرف سفر پر نکل گئے۔ دوران سفر آفتیں، دہشتیں، مصیبتیں، غم، بھوک، پیاس، برہنگی، ذلت اور حقارت ستانے آئیں۔ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اپنے سفر کو ثابت قدمی سے جاری رکھے رہے۔ وہ جس ارادے سے چلے تھے اس میں تبدیلی نہ آئی، ان کے قدم آگے بڑھتے چلے گئے، ان کی رفتار میں سستی نہ آئی۔ وہ اسی طرح محو سفر رہے یہاں تک کہ ان کے دل اور جسم، قلب و قالب کو بقائے دوام مل گئی۔ اے لوگو، اللہ سے ملنے کے لیے عمل کرو اور ملاقات سے پہلے اس سے شرم و حیا کرو۔ ایمان والا پہلے اللہ سے پھر خلقت سے حیا کرتا ہے، مگر جو بات دین کے متعلق ہو اور شرعی حدود کو توڑے اس میں حیا کرنا جائز نہیں، بلکہ دین الہی کی تعمیل میں کوئی شرم نہ کرے، اس کی حدود کو قائم کرے اور اس کے امر بجا لائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اللہ کے دین کی تعمیل میں ان پر رحم نہ آ جائے۔ جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تابع داری صحیح ہو جائے، آپ اسے اپنی ذرا اور خود پہناتے ہیں، وہ اپنی تلوار اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، اپنے خصائل اور اخلاق کے ساتھ اسے سجاتے ہیں اور اپنی خلعت اسے پہناتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش کیوں نہ ہو کہ وہ شخص آپ کی امت سے ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اسے اپنی امت میں اپنا نائب اور رہنما اور اسے اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف بلانے والا بھی بنا دیتے ہیں۔ اصل رہنمائی کرنے والے اور دعوت دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پاس بلا لیا تو اپنی امت میں ایسے شخص کھڑے کر دیے جو آپ کے سچے جانشین اور خلیفہ بنے۔ لاکھوں میں ایسے گنے چنے ہی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کا کام خلقت کی خیر خواہی ہے، ان سے تکلیف پہنچنے پر صبر کرتے ہیں، منافقوں اور بدکاروں کے منہ پر مسکراتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں تاکہ انہیں ان کی بدعمالی سے چھڑا کر اللہ کے دروازے پر لے جائیں۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے فرمایا، بدکار کے منہ پر عارف باللہ ہی ہنستا ہے، اس کے منہ پر ہنس کر وہ اس پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسے جانتا ہی نہیں، حالانکہ عارف اس کے دین کے گھر کی بربادی، اس کے دل کے چہرے کی سیاہی اور اس کے دھوکے کی کثرت اور اس کے میلے پن کو خوب جانتا ہے۔ فاسق و منافق دونوں کو یہی گمان رہتا ہے کہ ان کی حالت اس سے پوشیدہ ہے اور وہ اس کی پہچان میں نہیں آئے۔ ایسا قطعاً نہیں کہ ان کی کوئی عزت ہی نہیں کہ ان کا حال چھپا رہے، وہ عارف سے چھپے نہیں رہتے، وہ انہیں ایک لمحے میں نظر، کلام اور حرکت سے پہچان لیتا ہے، وہ ان دونوں کے ظاہر و باطن کو پہچان لیتا ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں۔ تم پر افسوس ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم صدیقوں اور با عمل عارفوں سے چھپے رہ سکتے ہیں۔ تم کب تک اپنی عمریں فضول باتوں میں ضائع کرتے رہو گے؟ ایسے لوگوں کی تلاش کرو جو تمہیں آخرت کا راستہ بتا دیں۔ اے گمراہو، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اے مردہ دلو، اسباب کو اللہ کا شریک سمجھنے والو، اپنی قوت و طاقت اور اپنے معاش اور راس المال اور اپنے شہر کے بادشاہوں کو پوجنے والو، اور جن طرفوں کو وہ جاتے ہیں یہ سب لوگ اللہ سے دور اور حجاب میں ہیں۔ جو شخص نفع و نقصان کو اللہ کے غیر سے جانے وہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ کے غیر کا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں غصے اور حجاب کی آگ میں ہے اور قیامت کے دن دوزخ کی آگ ہوگا۔ پرہیزگاروں، توحید والوں، اخلاص والوں اور توبہ کرنے والوں کے سوا کوئی شخص محفوظ نہ ہوگا۔ پہلے دل سے توبہ کرو پھر زبان سے۔ توبہ کا مطلب حکومت کا بدلنا ہے۔ نفس اور حرص اور خواہش اور شیطان اور برے ہم نشینوں کی حکومت بدل جاتی ہے اور انہیں تمہارا غلام بنا دیتی ہے۔ جب توبہ کرو گے تو تمہارا دل، تمہارا سننا اور دیکھنا اور زبان اور سب اعضاء پلٹ جائیں گے۔ تمہارا کھانا پینا حرام اور شبے کے گدلے پن سے پاک ہوگا۔ بیچنے اور خریدنے میں اور اپنے کاروبار میں پرہیزگار بنو گے تو اپنا مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کو بنا لینا اور بری عادتیں اپنا گھر چھوڑ دیں گی۔ عبادت گناہوں کو دور کرے گی اور اطاعت اس کا مکان حاصل کر لے گی۔ پھر شریعت کی درستی اور شہادت کے ساتھ حقیقتاً ثابت و مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ جس حقیقت پر شریعت شہادت نہ دے وہ بے دینی ہے۔ جب یہ امر تمہارے لیے ثابت ہو جائے تو برے اخلاق اور خلقت کو دیکھنے سے فنا ہو جاؤ گے۔ اس وقت تمہارا ظاہر محفوظ ہو جائے گا اور تیرا باطن اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا۔ جب تیری یہ حالت کمال کو پہنچ جائے تو پھر دنیا چاہے اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ تیرے پاس آئے اور اپنا سب کچھ دے ڈالے اور اگلی پچھلی سب مخلوق بھی تیرے تابع ہو جائے تو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، نہ تجھے اللہ کے دروازے سے پھیر سکیں گے، کیونکہ تم اللہ کے ساتھ قائم ہو، اسی کی طرف متوجہ ہو، اسی میں مشغول ہو، اسی کا جلال اور جمال دیکھتے ہو۔ جلال کو دیکھ کر خوف الہی کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، جمال کو دیکھ کر حواس بحال ہو جائیں گے۔ جلال کو دیکھ کر حواس اڑ جاتے ہیں اور جمال کو دیکھ کر امید بندھ جاتی ہے۔ جلال کو دیکھ کر مٹ جاؤ گے اور جمال کو دیکھ کر ثابت قدم ہو جاؤ گے۔ بشارت ہو اس شخص کو جو اس کھانے کا مزہ چکھے۔ التجا یہی ہے کہ الہی ہمیں اپنی قربت کا کھانا کھلا اور اپنے انس کا شربت پلا اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔